آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنا پرسنل ہیڈ ماسٹر BPS-17 کے انٹرویو کا ایکسپیرینس شیئر کرنے جا رہا ہوں، جو کہ خیبر پختونخوا پبلک سروس کمیشن کے آفس کے اندر منعقد ہوا۔ انگلش کی ایک مشہور سینگ ہے، ہوپ فار دا بیسٹ بٹ بی پریپیئرڈ فار دا ورسٹ۔ پہلے سے تیار رہو کہ اگر ناکامی آئے تو آئے، لیکن جب تک کامیابی نہیں ہوتی تو ہمیں یہ کام کیے جانا ہے۔ انٹرویو والے دن سب سے پہلے آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ اپنی طرف سے چیزوں کو بیسٹ وے میں پینل کے روبرو کمیونیکیٹ کر کے آنا ہے۔ باقی سلیکشن یا ریجیکشن یہ تو مقدر کی بات ہے، اور اللہ رب العزت اس بات کو سب سے بہتر جاننے والا ہے۔ اور جو جواب آپ کو نہیں آتے تو آپ فی البدیہہ فوراً ان سے کہہ دیں سوری سر، مجھے اس سوال کا جواب نہیں آتا۔ پینل جو ہے وہ 4 افراد کے اوپر مشتمل تھا، تو جو چیئرمین صاحب تھے ان کے سامنے میری فائل اور میرا بایو ڈیٹا فارم پڑا ہوا تھا۔ تو بایو ڈیٹا فارم کو دیکھنے کے بعد انہوں نے جو سب سے پہلا کوسچن مجھ سے کیا وہ یہی تھا کہ اپنا تعارف کروائیں۔ یہاں یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ نے اپنا انٹروڈکشن انگلش میں اور اردو میں دونوں زبانوں میں تیار کر کے جانا ہے۔ اب یہ پینل والوں کی مرضی ہے، چیئرمین صاحب کی مرضی ہے کہ وہ جس لینگویج میں آپ سے کوسچن کریں، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اسی لینگویج میں ان کو جواب دیں۔ تو سب سے پہلے میں نے اپنا انٹروڈکشن سٹارٹ کیا۔ میں نے کہا سر مائی نیم از محمد عامر الاسلام. I was born in Abbottabad. My father name is Abdussalam and he is retired as PSHT teacher from Education Department. تو فی البدیہہ چیئرمین صاحب نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ PSHT کیا ہوتا ہے، تو میں نے ان کو یہ جواب دیا کہ PSHT پرائمری اسکول کے ہیڈ ٹیچر کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد آگے میں نے اپنا انٹروڈکشن کنٹینیو کیا، تو میں نے کہا I did my early schooling from Government Higher Secondary School, Richpan, Abbottabad in 2005. After matriculation, I enrolled in Dars Nizami and completed my Shahadatul Almiya from Tanzeem al-Madaris, Lahore, Pakistan. Along with religious education, I also continued my secular education. Then I get my degree in ICOM from Lahore Board as a private candidate. چیئرمین صاحب نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ میٹرک ایبٹ سے کرنے کے بعد آپ لاہور میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے کیوں گئے؟ تو میں نے ان کو جواب دیا جی سر، بات یہ ہے کہ لاہور میں دین اسلام کے بہت بڑے بڑے مراکز قائم ہیں، تو ان مراکز میں سے ایک اہم مرکز، اس کے اندر تعلیم حاصل کرنے کے لیے میں لاہور گیا۔ اس کے بعد اگلا جو میں نے اپنا تعارف کنٹینیو کیا، تو میں نے کہا سر دین آئی گاٹ مائی بیچلر آف کامرس فرام گورنمنٹ دیال سنگھ کالج لاہور۔ پھر چیئرمین صاحب نے یہ سوال کیا کہ آپ نے BCom گورنمنٹ دیال سنگھ کالج لاہور سے کیا، یہ تو بتائیں کہ دیال سنگھ کون تھا؟ تو میں نے بتایا جی سردار دیال سنگھ مجیٹھا 1848 میں بنارس میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد صاحب کا نام لینا سنگھ تھا۔ سردار جو دیال سنگھ تھے یہ ایک معروف بینکار ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ایک سوشل ویلفیئر کے کام کرنے والی شخصیت تھی۔ انہوں نے 2 شادیاں کی، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو اولاد عطا نہیں کی، تو انہوں نے یہ وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میری جائیداد کو لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیم کے لیے وقف کر دیا جائے۔ تو ان کے مرنے کے بعد لاہور میں مار روڈ کے اوپر لکشمی چوک کے قریب دیال سنگھ کالج قائم کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ دیال سنگھ لائبریری بھی بنائی گئی، اور 1910 سے آنورڈ اس میں تعلیم کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اگلا سوال چیئرمین صاحب نے یہ کیا کہ کھڑک سنگھ کون تھا؟ تو کھڑک سنگھ یہ رنجیت سنگھ کا بیٹا تھا اور جون 1839 کو تخت نشین ہوا تھا، لیکن کھڑک سنگھ کے بیٹے نونیال سنگھ نے اس کو معزول کر کے نظر بند کر دیا تھا، اور نومبر 1840 میں کھڑک سنگھ کی دوران قیدی وفات ہو گئی تھی۔ پھر انہوں نے مجھ سے یہ پوچھا کہ پہلی اور دوسری جنگ عظیم کب ہوئی؟ تو پہلی جنگ عظیم 28 جولائی 1914 سے لے کے 11 نومبر 1918 تک ہوئی، جبکہ دوسری جنگ عظیم 1939 سے لے کے 1945 تک ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی انہوں نے اگلا ریلیٹڈ کوسچن مجھ سے یہ پوچھا کہ ہیروشیما اور ناگاساکی کے اوپر امریکہ کی طرف سے جو بم گرائے گئے تھے ان کے نام کیا ہیں؟ تو میں نے ان کو یہ بتایا کہ لٹل بوائے نامی جو بم تھا یہ ہیروشیما کے اوپر
6 اگست 1945 کو گرایا گیا تھا، جبکہ فیٹ مین نامی جو بم تھا یہ ناگاساکی کے اوپر 9 اگست 1945 کو امریکہ کی طرف سے گرایا گیا تھا۔ اگلا سوال یہ ہوا کہ تقسیم بنگال کب ہوئی اور تقسیم بنگال منسوخ کب ہوئی؟ تو لارڈ کرزن نے 16 اکتوبر 1905 کو تقسیم بنگال کی، لیکن ہندوؤں اور کانگریس کے شدید احتجاج کے اوپر 12 دسمبر 1911 کو لارڈ ہارڈنگ نے تقسیم بنگال کو منسوخ کر دیا۔ یونیورسٹی آف پشاور اور اسلامیہ کالج پشاور یہ کب بنے؟ تو اسلامیہ کالج پشاور کی بنیاد سر سبزادہ عبدالقیوم خان نے 1913 میں رکھی، جبکہ یونیورسٹی آف پشاور کی بنیاد پاکستان کے پہلے وزیر اعظم جناب لیاقت علی خان صاحب نے 30 اکتوبر 1950 کو رکھی۔ اس کے بعد جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا بندہ بیٹھا ہوا تھا اس نے یہ سوال کیا، جی آپ کیونکہ معلم اسلامیات ہیں، اسلامیات کی پوسٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں، تو آپ یہ بتائیں معلم اسلامیات، معلم دینیات اور تھیولوجی ٹیچر میں کیا فرق ہوتا ہے؟ تو میں نے یہ جواب دیا سر یہ اعلیٰ سیم یہ سارے ایک ہی ہیں۔ اگلا سوال انہوں نے یہ کیا کہ ایک اسکول کے اندر AT TT اور قاری حضرات یہ 3 اساتذہ موجود ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی 100% جو بچے ہیں وہ صحیح نماز کا سبق نہیں پڑھ سکتے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو میں نے یہ جواب دیا سر کہ انشاءاللہ ہم پڑھاتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ بچے صحیح طریقے سے تلفظ سے نماز کا سبق ادا کر سکیں، لیکن اس کے باوجود ہم جو ہے وہ اور زیادہ بہتری اور زیادہ امپروومنٹ لانے کی کوشش کریں گے تاکہ سارے بچے جو ہیں وہ صحیح طریقے سے نماز کا سبق پڑھ سکیں۔ اگلا سوال یہ کیا کہ دین اور مذہب میں کیا فرق ہے؟ دین اور مذہب دیکھیں یہ دونوں عربی زبان کے لفظ ہیں۔ دین کا معنی ہے اطاعت اور جزا، جبکہ مذہب کا معنی ہے راستہ۔ دین ایک مکمل ضابطہ حیات اور نظام اطاعت ہے، جبکہ مذہب دین کا ہی ایک جزو ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے ہاں سب سے جو پسندیدہ دین ہے وہ اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو دین اسلام کے سوا کسی اور مذہب کو پیش کرے گا تو وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ دین الہامی ہوتا ہے اور اس کی کامل اور مکمل پیروی کرنے والا شخص وہ کامیاب ہوتا ہے، جبکہ مذہب خود ساختہ ہوتا ہے اور اس کی کامل پیروی کرنے والا شخص گمراہ ہوتا ہے۔ مذہب 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے: عقائد، عبادات اور رسومات، جبکہ دین ایک مکمل نظام اور ایک مکمل قانون ہوتا ہے، اور اس مکمل نظام کے آگے مزید 3 گوشے بن جاتے ہیں جو کہ سیاسی، سماجی اور معاشی ہوتے ہیں۔ پھر انہوں نے سبجیکٹ کے حوالے سے جو اگلا آدمی بیٹھا ہوا تھا انہوں نے لیپ ٹاپ سے چند کوسچن کیے۔ تو پہلا کوسچن انہوں نے مجھ سے یہ پوچھا، آپ یہ بتائیں کہ ملین، بلین اور بلین ایئر میں کیا فرق ہوتا ہے؟ تو ملین 10 لاکھ کو کہتے ہیں، بلین 1 ارب کو کہتے ہیں، اور بلین ایئر ارب پتی شخص کو کہتے ہیں۔ اگلا کوسچن انہوں نے یہ کیا، جی بزنس، ٹریڈ اور کامرس کے اندر کیا فرق ہے، اس کی ڈیفینیشن آپ بیان کریں۔ تو بزنس کی ڈیفینیشن یہ ہے any legal activity undertaken or performed for the purpose of earning profit is called business۔ کوئی بھی کام جو کہ قانونی طور پہ جائز ہو وہ منافع کمانے کی غرض سے کیا جائے وہ بزنس کہلاتا ہے۔ اور بزنس کی آگے 2 شاخیں بن جاتی ہیں، ایک انڈسٹری ہے اور دوسری کامرس ہے۔ اور یہ جو کامرس کا لفظ ہے یہ لاطینی زبان کا لفظ ہے اور یہ 2 الفاظ کا مجموعہ ہے۔ کام کا معنی ہے ٹوگیدر اور مرکس کا معنی ہے گوڈز۔ تو کامرس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ کامرس انکلوڈز آل دوز ایکٹیویٹیز وچ آر ہیلپفل ان ٹرانسفرنگ گڈ فرام دا پلیس آف پروڈکشن ٹو الٹیمیٹ کنزیومر، یعنی کامرس میں پروڈکشن والی جگہ سے چیز کو اٹھایا جاتا ہے اور جو الٹیمیٹ کنزیومر ہوتا ہے اس تک اس چیز کو پہنچایا جاتا ہے۔ اور تیسرا جو ہے Trade is an activity of buying and selling of goods for money or other goods is called trade۔ اسی سے ریلیٹڈ اگلا انہوں نے کوسچن کیا، جی what is barter system؟ تو trading goods or services between 2 or more parties without the use of money is called barter system۔ اس کی ایگزامپل یہ exchanging one's mangoes for orange is called barter system۔
پھر انگلش کے پورشن سے انہوں نے 2 سوالات پوچھے. پہلا یہ تھا کہ ان کی انگلش بتائیں جی یہ سڑک کہاں جاتی ہے. تو اس کی انگلش یہ ہے ویئر ڈز دس روڈ لیڈز ٹو. دوسرا میری بیوی سارا کو ملنے گئی. اس کے بعد ڈپارٹمنٹ کے بندے نے ایجوکیشن کے حوالے سے چند کوسچن کی. ان میں سے ایک کوسچن یہ تھا کہ اکارڈنگ ٹو اسٹا کوڈ 10 واٹ آر دا رسپانسبلٹی آف ہیڈ ماسٹر. تو ہیڈ ماسٹر کی 4 جو ہے وہ بنیادی رسپانسبلٹیز ہیں. سب سے پہلے ٹیچنگ ہے, دوسرے نمبر کے اوپر پلاننگ ہے, تیسرے نمبر کے اوپر آرگنائزیشن اینڈ ایڈمنسٹریشن ہے, اور چوتھے نمبر کے اوپر سپرویژن ہے. اگلا کوسچن کیا گیا جی واٹ از پیڈاگوجی, اینڈراگوجی اینڈ ہیٹراگوجی. تو پیڈاگوجی ہے آرٹ آف ٹیچنگ یا میتھڈ آف ٹیچنگ فار ینگ چلڈرن از کالڈ پیڈاگوجی. میتھڈ آف ٹیچنگ فار اڈلٹ از کالڈ اینڈراگوجی. اینڈ ہیٹروگوجی از اسٹڈی آف سیلف ڈٹرمائنڈ لرننگ, یعنی خود سے طے شدہ سیکھنے کا جو مطالعہ یہ ہیٹروگوجی کہلاتا ہے. ایک سوال انہوں نے یہ پوچھا کہ ہیڈ ماسٹر صاحب بیک وقت کتنی سی لیو جو ہیں دے سکتے ہیں. تو ہیڈ ماسٹر بیک وقت 10 سی لیو دے سکتا ہے. اگلا سوال یہ ہوا کہ ایکسٹرا آرڈنری لیو کیا ہوتی ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ملازم کی جو سروس ہے وہ 10 سال تک ہو جائے تو 10 سال کے بعد وہ 5 سال تک کی لیو ایکسٹرا آرڈنری وہ اویل کر سکتا ہے. اور اگر اس کی سروس 10 سال سے کم اور 5 سال سے زیادہ ہو تو پھر وہ 2 سال تک ایکسٹرا آرڈنری لیو اویل کر سکتا ہے. اگلا سوال یہ کیا گیا کہ وائٹ بورڈ کا استعمال کیوں کرتے ہیں, اس کے کیا فوائد ہیں. تو یہ 4-5 فوائد ہیں. سب سے پہلے انکریز اسٹوڈنٹ انگیجمنٹ, کہ وائٹ بورڈ کی مدد سے آپ اسٹوڈنٹس کی انگیجمنٹ کو بڑھا سکتے ہیں. پھر دوسرا فائدہ یہ ہے کہ فلیکسیبل فار ٹیچنگ. تیسرے نمبر کے اوپر ایزی وائپ اینڈ ری یوز, کہ آپ وائٹ بورڈ کو مٹا بھی سکتے ہیں اور دوبارہ اس کو استعمال بھی کر سکتے ہیں. اور چوتھے نمبر کے اوپر فائن موٹر سکلز امپروومنٹ, کہ لکھنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے بچے کی وہ اس کے ساتھ بہت زیادہ امپروو ہوتی ہے. اور 5ویں نمبر کے اوپر دے ہیلپ اسٹوڈنٹس ٹو لرن اینڈ ریممبر, یعنی وائٹ بورڈ کے اوپر ڈائیگرام بنا کے آپ بچے کو جو چیز سمجھاتے ہیں وہ بچے کو زیادہ عرصے تک یاد رہتی ہے, اور اس طرح بچے کے لیے وہ چیز ریممبر کرنا بھی بہت زیادہ آسان ہوتا ہے. اگلا سوال انہوں نے پوچھا جی آپ معلم اسلامیات ہیں, تو معلم اسلامیات کے طور پہ کون سا میتھڈ آپ استعمال کرتے ہیں بچوں کو پڑھانے کے لیے. تو میں نے ان کو بتایا جی کوسچن آنسر میتھڈ میں استعمال کرتا ہوں زیادہ تر. اگلا سوال یہ پوچھا گیا کہ پی ٹی سی کیا ہے اور اس کے ممبران کی کل تعداد کتنی ہوتی ہے. تو والدین, اساتذہ اور دیگر افراد کی تنظیم کو پی ٹی سی کہتے ہیں, اور اس کے جو ٹوٹل ممبران ہیں اس کی تعداد 8 ہوتی ہے. اور آخری کوسچن ان کی طرف سے یہ پوچھا گیا کہ ڈسپلن کے موضوع کے اوپر سپیچ کریں. اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ انٹرویو یہاں پہ آ کے اختتام پذیر ہوا. تو انشاءاللہ تعالیٰ ایسی مزید ویڈیوز کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں. تو جوں آپ کمنٹ کے اندر میری حوصلہ افزائی کریں گے تو اس حوالے سے مزید ویڈیوز بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا. والسلام.